سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، اور یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل گئے بی بی، اور زمین گرم یتیموں کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھیں اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر پہ بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کے پیام، اور ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، اور نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ تو اجڑی ہے، گود بھی اجڑی، اور سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، اور مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اور اسیر
شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، اور سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں، سلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشوں، اور نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، اور بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا۔ فاتحہ۔ کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، فاقہ کش تشنہ دہن کشتائے غم لٹتے ہیں، دشت غربت میں گرفتارے ستم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، اور قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، اور یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، اور ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، اور کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر دوڑو، اور ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے
دوڑو علی اکبر دوڑو اور دیکھو خونخوار عدو برچیاں دکھلاتے ہیں اور تیغ کھینچو کے لائی گھر میں چلے آتے ہیں تیغ کھینچو کے لائی گھر میں چلے آتے ہیں اور ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل اے لال کہ نہ مرنے کی خبر ہے نہ اسیری کا خیال کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے بال اور رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوا ہے کمال رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوا ہے کمال اور اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ گے ارے سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آؤ گے سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آؤ گے اور دھیان پردے کا بہت تھا تمہیں واری بیٹا اور بولنے دیتے نہ تھے گھر میں کبھی چلا کہ ذرا آج اس ماں کا ذرا حال تو دیکھو بیٹا اور سر جھکائے ہوئے ہوں گھیرے ہوئے ہیں آدھا سر جھکائے ہوئے ہوں گھیرے ہوئے ہیں آدھا اور تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر پیارے ارے ہو زمین شخ تو سما جائے یہ مادر پیارے ہو زمین شب تو سما جائے یہ مادر پیارے اور کس طرف جا کے دلہن کو میں چھپاؤں واری اور کون سے گوشے میں بیووں کو بٹھاؤں واری اور حال اپنا کسے اس وقت دکھاؤں واری ارے مر گئے تم تو کہاں سے تمہیں لاؤں واری مر گئے تم تو کہاں سے تمہیں لاؤں واری اور اپنی ایک رات کی بیاہی کو بچاؤ بیٹا اور گھر لٹا جاتا ہے آتے ہو تو آؤ بیٹا گھر لٹا جاتا ہے آتے ہو تو آؤ بیٹا اور پیٹ کر زوجائیں عباس یہ کرتی تھی بیان اور تم بھی اس وقت میں صاحب ہوئے نظروں سے نہاں یہاں لٹی جاتی ہے سرکار امام دو جہاں ارے رن میں کیا کرتے ہو اے حیدرو صفدر کے نشان رن میں کیا کرتے ہو اے حیدرو صفدر
صفدر کے نشان اور ہاتھ سے ہاتھ یتیموں کے چھٹے جاتے ہیں، اور بھیڑ میں دم میرے بچوں کے گھٹے جاتے ہیں، بھیڑ میں دم میرے بچوں کے گھٹے جاتے ہیں، کربلا میں شہ والا کے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا اجل الممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان ارضه، هو الذي اله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء، هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد، اللهم صل۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ عزاداران مظلوم سید الشہداء، پرساداران امام مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، یقیناً آج عاشور کا دن گزر کر شام غریبہ آ گئی۔ وہ تحریک کربلا، وہ نہضت سید الشہداء، وہ قیام امام مظلوم کربلا جو 28 رجب سے جس کا آغاز ہوا تھا، آج اس کا اختتام ہو گیا۔ امام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو اپنی اس تحریک اور اپنی اس نہضت کے اسباب اور اس کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج کی شب وہ ہے کہ جہاں مجھے فضائل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ شام غریبہ ہے، یہ یتیموں کی شام ہے، یہ اسیروں کی شام ہے، یہ لاوارث بچوں کی شام ہے، یہ ان خواتین کی شام ہے کہ جن کی مانگ اجڑ چکی ہے،
لیکن چاہتا ہوں کہ چند جملے اس تحریک کربلا کے سلسلے سے آپ کے حوالے کروں۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالمہ۔ یہ حسین ہے کہ جس کے نکلنے کا ہدف اور مقصد جو ہے نہ وہ سرکشی ہے، نہ فسق و فجور ہے، نہ ظلم اور ذاتی ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح، امام فرماتے ہیں میرے نکلنے کا ہدف، میرے نکلنے کا مقصد جو ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ فقرات ہیں جو اور اس وصیت نامے کے جملے ہیں کہ جب امام مدینے سے نکل رہے ہیں تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو ہے وہ وصیت نامہ لکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نکلنے کا مقصد، میرے نکلنے کا ہدف جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، زمین پر سرکشی نہیں ہے، ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح، بلکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میری اصلاح امت کا انداز، طریقہ یہ رہے گا ارید ان آمر بالمعروف، میں لوگوں کو اچھائیوں کی نصیحت کروں گا، وانہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکوں گا، واسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور یقیناً میرا یہ انداز، میرا یہ اسلوب، میرا یہ طریقہ جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے میرے نانا نے اور اس سے پہلے میرے بابا نے یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے۔ عزیزو، ظاہر ہے یزید برسر اقتدار آ گیا اور ادھر جو ہے حسین مظلوم سے بیعت کو طلب کر رہا ہے۔ قسم خدا کی یہ بیعت طلبی نہیں ہے، یہ بلکہ چاہتا یہ ہے کہ اپنے حکومت کو جو ہے وہ اسلام کا لباس پہنا دے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسلام مٹ جائے، اس لیے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ممبروں پر سوار ہونے کے بعد، ممبر پر جو ہے وہ چڑھنے کے بعد عجیب عجیب جملے یزید کی زبان سے نکلے ہیں جو تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، وما وحی ولا خبر جا ولا وحی النزل، کوئی وحی نہیں آئی ہے اور کوئی جو ہے وہ خبر نہیں آئی ہے، یہ سب بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ انہوں نے جو ہے ایک کھیل کھیلا ہے اپنی حکومت کو طلب کرنے کے لیے۔ عزاداران مظلوم سید الشہداء، ظاہر ہے کہ یزید کا یہ جملہ، یزید کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین، یزید یہ چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے، اسلام کا نام نہ رہے، اس لیے کہ اسلام کی دو اساسی چیزیں تھیں، دو مرکزی چیزیں تھیں، ایک مکہ اور دوسرا مدینہ۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ جو ہے وہ مکہ تاراج ہو جائے، مدینہ تاراج ہو جائے، اس کی کوشش یہ رہی کہ اسلام مٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے یہ کوشش کی کہ اسلام مٹ جائے تو ظاہر ہے جو نواسہ رسول تھا، جو وارث اسلام تھا، حسین یہ کہہ کے ہوئے آگے بڑھا، ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اے تلواروں، اے ان کانا دین محمد، اگر محمد کا دین جو ہے وہ سالم نہیں رہ سکتا، مستقیم نہیں رہ سکتا الا بقتلی، مگر یہ ہے کہ میری شہادت ہونی ہے، فیا سیوف خزینی، تو آؤ تلواروں حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس لیے کہ حسین یہ نہیں دیکھ سکتا کہ نانا کا دین مٹ جائے، حسین کا مقصد یہ ہے کہ نانا کا دین بچنا چاہیے۔ اے نانا کے دین، حسین تجھے مٹنے نہ دے گا، اگر تجھے علی اکبر کا کلیجہ چاہیے تو حسین علی اکبر کا کلیجہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اے نانا کے دین، تو مت گھبرا، اگر تجھے چھ ماہ اصغر کا گلا چاہیے، گلو چاہیے تو حسین اس قربانی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے نانا کے دین، تو مت گھبرا، اگر تجھے قوت بازو کے لیے میرے عباس کے شانے چاہیے تو حسین ان شانوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اے نانا کے دین، تو مت گھبرا، اگر حسین کا گلا چاہیے تو حسین کا گلا جو ہے وہ آمادہ ہے۔
اے نانا کے دین تو مت گھبرا، اگر تجھے جو ہے وہ چادر چاہیے تو زینب کی چادر موجود ہے۔ عزیزو حسین یہ کہہ کر مدینے سے نکلے، اور کیفیت یہ ہے جب حسین 28 رجب کو مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں، تاریخ کے جملے یہ ہے کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ نانا کے روزے پر گئے، اور نانا کے روزے پہ جانے کے بعد عزیزو تاریخ کے جملے یہ ہے، امام بڑی جمع جمع کے قدم رکھ رہے ہیں اور ایک مرتبہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا جدہ، جانا اے نانا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ آواز آئی وعلیکہ السلام یا ابنی الحسین، اے میرے لال حسین تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ بس ایک مرتبہ حسین نانا کے روزے پہ آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کی نانا حسین مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے، نانا آپ کی امت حسین کو رہنے نہیں دیتی، نانا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے کو آئے گا، نانا اب آپ کی قبر پہ کوئی چراغا کرنے والا نہ ہوگا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ حسین یہ جملے کہہ کر نانا سے الوداع ہوئے، نانا خدا حافظ۔ عزیزو اس کے بعد تاریخ میں لکھا کہ نانا کے روزے کے بعد جو ہے وہ بھائی کی لحد کے قریب گئے، بھائی کو سلام کیا، بھائیا بھائی حسن اب تمہاری قبر پہ کوئی چراغا کرنے والا نہیں ہوگا، بھیا حسین مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے، بھیا حسین مدینے کو خیر بات کہہ رہا ہے۔ بس عزیزو راوی کہتا ہے میں حسین کو دیکھ رہا تھا کہ جب حسین نانا کے روزے پر گئے تو جانے کا انداز یہ ہے جیسے کوئی شہنشاہ جا رہا ہے، اور جب تاریخ نے لکھا راوی کہتا ہے جب بھائی کی قبر پہ گئے تب بھی انداز وہی ہے جیسے کہ دنیا اور آخرت کا شہنشاہ اور امام جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب حسین اپنی ماں کی قبر پر گئے ہیں تو اس طریقے سے دوڑ کر گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین اپنی ماں کی قبر پر لپٹ گئے، اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ اماں آپ کا لاڈلا حسین مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے، اماں یہ مدینہ جو ہے، اہل مدینہ جو ہے وہ حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیتے۔ بس عزیزو اتنے جملے سنے، اس کے بعد تاریخ میں لکھا کہ جیسے ہی حسین سلام کر کر جا رہے ہیں، السلام علیکہ یا اماں، اے اماں ہمارا سلام قبول کیجئے۔ عزیزو ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا عطشان الام، اے ماں کے پیاسے بچے تیرے اوپر بھی سلام، وعلیکم السلام یا غریب الام، اے مسافر ماں کے بیٹے تیرے اوپر بھی سلام۔ بس عزیزو یہ کہہ کر ایک مرتبہ عجب نہیں فاطمہ نے کہا ہو اے میرے لاڈلے اگر تو مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے تو فاطمہ بھی آج سے مدینے کو الوداع کہہ رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیجئے میں نے مسائل کو مختصر کیا، بس اب وقت وہ آیا حسین نے 28 رجب کو جو ہے وہ مدینے کو خیر بات کہا، اور 3 شعبان کو حسین مکہ پہنچ گئے۔ اب عزیزو مکہ میں حسین رہ رہے ہیں، اتنے میں پتا چلا کہ کچھ وہ بھی افراد ہیں جب ذی الحج کا مہینہ آیا، موسم حج آیا، تو ایک مرتبہ پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو حجاج کے لباس میں آئے ہیں اور حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور احرام میں تلواروں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے بیت خدا میں تیری حرمت کو پامال نہ ہونے دوں گا۔ عزیزو بس یہ کہہ کر حسین 8 ذی الحج کو مکے کو بھی الوداع کہہ رہے ہیں۔ بس 8 ذی الحج کو حج کو عمرے سے حسین نے تبدیل کیا، اور اس کے بعد 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہو گئے۔ جب 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہو گئے، خیام کو نصب کیا گیا۔ یہ جملے امام نے جس وقت کربلا میں پہنچے ہیں یہ جملے ارشاد فرمائے، آواز دی ہا ہونا مسفک و دمائنا، ارے یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارے خون کو بہایا جائے گا۔ ہاں ہونا مناقر خوابنا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری سواریوں کو اتارا جائے گا۔ ہاں ہونا مذبح اولادنا، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے
بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ عزیزوں 2 محرم کے بعد تاریخ نے لکھا جب 10 محرم آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور حسین ایک ایک کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں دیکھو صبح قربانی کا دن ہے۔ حسین نے آواز دی یہ ہماری آج آخری رات ہے۔ جی بھر کے حسین عبادت پروردگار میں مصروف ہے۔ بس جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو ایک مرتبہ آواز دی میرے لال علی اکبر آج صبح کی اذان تم دو۔ حسین چاہتا یہ ہے کہ آواز رسول سے جو ہے وہ صحرائے کربلا گونج جائے۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا اے ام لیلا یہ علی اکبر کی آخری اذان سن لیجئے۔ اے ام فروا یہ آخری اذان علی اکبر ہے۔ زینب یہ علی اکبر کی آخری اذان ہے۔ بیویاں اذان سن رہی تھی۔ بس عزیزو یہاں تک کہ سفیدی سحر نمودار ہوئی، نماز سے جو ہے وہ فارغ ہوئے بھی نہیں پائے تھے، ابھی تعقیبات میں مصروف تھے کہ ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ بس عزیزو آغاز جنگ ہوا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک ایک چاہنے والا، کبھی اصحاب گئے کبھی انصار گئے، ایک ایک چاہنے والا جاتا رہا۔ جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین میدان کارزار کی طرف آنا چاہتے ہیں، آواز دیتے ہیں در خیمہ پر آئے، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر حسین کا آخری سلام، اے رباب تم پر حسین کا آخری سلام، زینب تم پر حسین کا آخری سلام۔ عزیزو بس ایک مرتبہ حسین رخصت ہو کر چل رہے ہیں، رخصت ہو کر جاتے ہیں، سوار ہونا چاہتے ہیں مگر کوئی سوار حسین کو کرنے والا نہیں ہے۔ جملے فرماتے ہیں اور میں حبیب ابن مظاہر کہا ہو کہ اپنے بچپن کے دوست امام کو کیا سوار نہیں کرو گے؟ اے مسلم ابن اوسجہ کہا ہو امام سب کو آواز دیتے جاتے ہیں، کبھی فرات کا رخ کر کے کہتے ہیں عباس ارے کیا اپنے آقا کو سوار نہ کراؤ گے؟ اور عزیزو پھر جب کوئی جواب نہ آیا امام نے انداز کو بدلا، آواز دی یا ابطال الصفا وا فرسان الہجا این انتم انا انادیکم ولا تجیبونی۔ امام نے فرمایا اے میرے شہرو، اے میرے شہ سوارو تمہیں کیا ہو گیا کہ حسین بلا رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے؟ عجب نہیں کہ جنازے لرز گئے ہو، اے مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ورنہ ہم آپ کی نصرت کے لیے نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس عزیزو ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اے میرے ماجائے حسین اگر تمہیں کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے تو زینب سوار کرے گی۔ بس حسین جب کہ چلے بعد 2 روپہر رن کو کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بس حسین الوداع ہو گئے۔ عزیزو ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، اے حسین تم وعدہ طفلی کو ادا کرو۔ حسین جہاد کر رہے ہیں کہ اتنے میں کسی نے تیر مارا، امام کی پیشانی پر پیوست ہو گیا۔ اب امام اب گھوڑے پر لڑکھڑا رہے ہیں۔ بس تاریخ کے جملے یہ ہے کہ عزیزو کسی نے ایسا گرز مارا کہ اب امام سے رکا نہ گیا، زین سے زمین کی طرف تشریف لا رہے ہیں مگر زمین پر نہیں آئے۔ 12ویں امام وزارت ناہیہ میں فرماتے ہیں ارے میرا سلام ہو اس جسم نازنین پر جس کا بدن نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پر معلق، جزاکم ربکم خیر الجزا، بلکہ جو ہے وہ تیروں پر حسین کا بدن معلق ہو گیا، اتنے زیر حسین کے جسم پر پیوست ہو گئے۔ 4000 تیر انداز حسین کے جسم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بس عزیزو شمر خنجر لے کے آگے بڑھا، زینب نے ایک مرتبہ یا حسین کی صدائیں بلند کر رہی ہیں مگر بھیا کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک بلندی پر ایک ٹیلے پر گئی، دور سے کیا دیکھا کہ نشیب میں شمر خنجر چلا رہا ہے، 70 قدم کے فاصلے پہ زینب نے دیکھا، آواز دی اے شمر اے پسر سعد ارے میرا ماجایا
بس عزیزو ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا زینب ارے واپس چلے جاؤ ابھی حسین زندہ ہے. بس زینب واپس آنا چاہتی تھی, ابھی خیمے میں نہ پہنچی تھی کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا, فرات کا پانی نیزے اچھلا, منادی کی ندا الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا. سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لیجئے عزیزو, شاید ذہن میں یہ خیال ہو کہ اب تو حسین شہید ہو گئے, شاید بچوں کو کچھ سکون مل جاتا, لیکن تاریخ نے لکھا کہ اتنے میں جب شہادت ہو گئی زینب اپنے خیمے میں آ گئی اور بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے. ہائے حسین, واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہے کہ ایک مرتبہ فضہ نے پوچھا اے شہزادی, اے شہزادی کیا قیامت آ جائے گی؟ آواز دی اے ماں کی کنیز فضہ, اب اس سے زیادہ کیا قیامت ہوگی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا. اے شہزادی ارے گھوڑوں کی نال بندیاں ہو رہی ہیں. بس زینب نے اتنا سنا, مجھے نہیں معلوم ایک مرتبہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا, جسموں کو پامال کر دیا گیا. اے عزیزو اب یہاں پر اکتفا نہیں ہوئی, یہاں تک کہ عاشور کا سورج ڈوب رہا ہے. ادھر عاشور کا سورج ڈوبا, ادھر فوج اشقیہ سے مشالے لے کر لوگ خیام امام حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ فضہ قریب آئی, شہزادی ارے قیامت ہو گئی, لوگ مشالے لے کر آگ کی ہمارے خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں. عزیزو اتنے میں ایک خیمے میں آگ لگی, بیویاں دوسرے خیمے میں آ گئی, دوسرے خیمے میں آگ لگی, بیویاں تیسرے خیمے میں. جب سارے خیمے جلا دیے گئے تو ایک مرتبہ آخری وہ خیمہ بچا جو سید سجاد کا خیمہ تھا. عزیزو ایک مرتبہ سید سجاد کے شانے کو ہلایا, اے میرے لال سید سجاد ارے تم امام وقت ہو, بتاؤ کہ جان اپنی یہیں پر ہلاک کر دے یا خیمے سے باہر چلے جائیں. سید سجاد نے آواز دی وعلیکن الفرار, اے امتی, اے پھوپھی جان, خیموں سے باہر نکلیے. بس عزیزو بیویاں خیمے سے باہر نکل رہی ہیں, کسی کے گوشوارے چینے جا رہے ہیں, کسی کے چادر چینی جا رہی ہے, سید سجاد کا بستر چینا جا رہا ہے. جب چادر چل رہی تھی زینب نے فرات کا رخ کیا, اے میرے غازی ارے زینب کی چادر چل. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے. راوی کہتا ہے کہ جب خیام جل رہے تھے ساری بیویاں ایک طرف تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے کہ جو بار بار خیمے کے اندر جانا چاہتی ہے اور شعلے بھڑک رہے ہیں. میں نے پوچھا اے بیوی ارے کیا کوئی قائم کوئی نایاب شے تمہاری خیمے کے اندر رہ گئی, کیا جل کر مر جاؤ گی؟ آواز دی ارے میرا بھتیجا سید سجاد. بس عزیزو چلتے ہوئے شعلوں میں ایک مرتبہ زینب گئی, سید سجاد کو دوش پر اٹھایا, خیمے سے باہر لائی. اے حسین ارے پورے دن تم نے لاشیں اٹھائے, آج زینب اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے. بس عزیزو ایک مرتبہ خیام جل گئے, شام غریب آ گئی, غریبوں کی شام, اسیروں کی شام. عزیزو کیفیت یہ ہو گئی جب آگ لگ رہی تھی تو بچے بلک بلک کے آگ سے نکل رہے, بچے بلک بلک کے خیموں سے نکل رہے تھے کہ اتنے میں زینب نے دیکھا ام کلثوم کو آواز دی, بہن ام کلثوم ارے بچوں کو شمار تو کرو. بچوں کو شمار کرنا شروع کیا, کیا دیکھا 2 بچے ہیں کہ جو غائب ہیں. بس ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم تلاش میں نکلی, 2 بچوں کو کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے دونوں بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے
بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام کلثوم و زینب نے سمجھا شاید تھک کر سو گئے ہوں گے، بس عزیزو ایک کو ام کلثوم نے اٹھایا، ایک کو زینب نے اٹھایا، کیا دیکھا کہ روح قفس انصری کو پرواز کر رہی، بس دونوں کے جنازوں کو اٹھایا۔ اے میں کہوں گا اے آقا، ارے پورے دن آپ نے جنازے اٹھائے، اب زینب جنازے اٹھا رہی ہے۔ بس عزیزو اتنے میں تمام بچوں کو جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے بہن ام کلثوم سے کہا، بہن ام کلثوم ہمیں سکینہ نظر نہیں آتی۔ عزیزو روایت بڑی قیامت کی روایت ہے، راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے، جب خیام میں آگ لگ رہی تھی، بچے تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے خیموں سے باہر نکل رہے تھے، میں نے دیکھا کہ اتنے میں 4 برس کی بچی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور ایک مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بچی کی آگ جلتی رہی تو یہ جل کر ہلاک ہو جائے گی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں اس بچی کی طرف بڑھا کہ تاکہ اس کے دامن کی آگ کو بجھا دوں، لیکن میں جیسے ہی آگے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، ایک مرتبہ بچی اپنی رفتار کو تیز کر دیا کرتی تھی۔ جب میں نے اپنی رفتار کو تیز کیا تو بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر آواز دی، اے شیخ ہمیں ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ ہم بنی ہاشم کی اولاد ہیں، ہم نواسے آل محمد ہیں، میں حسین کی لاڈلی سکینہ ہوں۔ بس عزیزو اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ شیخ نے آواز دی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے اس کی دامن کی آگ کو بجھایا، میں نے کہا شہزادی مجھے آپ کو تکلیف دینا مقصد نہیں تھا، تمہاری دامن کی آگ کو بجھانا تھا۔ بس ایک مرتبہ بچی نے حمید ابن مسلم کو جب اپنے اوپر دیکھا کہ بڑا مہربان ہے، آواز دی، بھائی تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے ہمارے اوپر مہربانی کی، لیکن جب مہربانی کی ہے تو ایک احسان اور کر دے، اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے پوچھا بچی ارے نجف جا کر کیا کرے گی؟ آواز دیتی ہے، اے شیخ ارے نجف میں میرا بابا مشکل کشا رہتا ہے، میں اپنے دادا کے پاس جاؤں گی اور اپنے دادا سے شکایت کروں گی، اے دادا ارے سب کی مشکل کو آتے ہیں، ارے سکینہ کی مشکل۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزیزو ختم کر رہا ہوں، یہ شام غریبہ ہے، جی بھر کے پرسہ دے لیجئے، نہیں معلوم کہ اگلے برس کوئی رہے یا نہ رہے۔ شہزادی ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں، شہزادی ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا، زینب نے ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم ہمیں اپنے بھائی کی امانت سکینہ نظر نہیں آتی۔ چاروں طرف سکینہ کو دیکھا مگر سکینہ جب نظر نہیں آئی تو ایک مرتبہ زینب ام کلثوم چلی، سکینہ کی تلاش میں آواز دیتی جا رہی ہے، این السکینہ این السکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ کہاں ہو؟ کہ اتنے میں نشیب سے آواز آئی، محلن محلن یا اختی، اے بہن ذرا آہستہ آہستہ بولو، میری بچی ابھی تھک کر سوئی ہے۔ بس ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سکینہ جو ہے وہ پیروں سے لپٹی ہوئی اور سو گئی ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ زینب نے سکینہ کو اٹھانا چاہا، جیسے ہی اٹھانا چاہا آنکھ کھل گئی، آواز دی، پھوپھی اماں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی لہذا اپنے بابا کے پاس آ گئی۔ میری لاڈلی تمہیں تو سینے پہ سونے کی عادت تھی بیٹی، پھر قدموں کی طرف کیوں سو رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں میں نے بابا کے پورے جسم کا طواف کر لیا مگر کوئی مقام ایسا نہ ملا جس پر تیر پہ وقت نہ ہو، بس قدموں کے نشان پر وہیں پر لیٹ گئی۔ اے میری بیٹی مجھے ذرا اتنا تو بتاؤ کہ تم نے اپنے بابا کے جنازے کو کیسے پہچانا؟ اے پھوپھی اماں جب آگ لگ رہی تھی میں تڑپ کر بابا بابا پکار رہی تھی تو ایک مرتبہ نشیب سے فراز سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ
لیا، اے میری لاڈلی ادھر آ جا، تیرا باپ یہاں موجود ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیجئے عزیزو، وقت ختم ہو گیا، شام غریبہ آ گئی۔ کیفیت یہ ہے، زینب بچے خاک پر سو رہے ہیں، زینب سب کو سلا رہی ہے، بھوکے پیاسے بچے تسلی دے دے کے زینب ایک ایک کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ بچے کیسے سوئے جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں۔ بس عزیزو، اتنے میں ایک مرتبہ سوج اشقیہ نے جو ہے وہ پسر سعد سے کہا، اے پسر سعد، ہم نے حسین کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا، خیام میں بھی آگ لگا دی، ان کا جو ہے وہ مال و ساز و سامان لوٹ لیا، اب بچے رہ گئے ہیں، ہو سکے اگر تو اجازت دے تو ہم ان کے لیے پانی کا کچھ اہتمام کریں، ورنہ بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ بس عزیزو، پسر سعد کچھ نہیں بولا، چند افراد نے مشکیزے کو بھرا، کوزوں کو بھرا اور ایک مرتبہ پانی لے کر چلے۔ بس عزیزو، ختم کر دی میں نے مجلس، بس پانی کو لے کر چلے۔ اب جیسے ہی زینب نے دیکھا کہ کچھ افراد ہیں کہ جو ہمارے خیام کی طرف، بچوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ دوڑ کے آگے کی طرف بڑھی، آواز دی، خبردار ادھر نہ آنا، دیکھو ہمارے پاس کچھ ساز و سامان نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ لٹ چکا ہے، اگر تمہیں کچھ اور لوٹنا ہے تو صبح کو آ جانا، اس لیے کہ ابھی بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں، خبردار ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ بس لوگ بڑھتے رہے، زینب کو جلال آیا، آواز دیا، کیا تم زینب کو کمزور سمجھتے ہو؟ زینب عباس کی بہن زینب ہے، بھلا کس کی مجال ہے جو ادھر آئے؟ کسی نے آگے بڑھ کر کہا، زینب ہم اس لیے آئے ہیں کہ کچھ پانی کا اہتمام کیا ہے، لہذا بچوں کو پانی دینا چاہتے ہیں، لیجئے پانی آ گیا، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ زینب نے سکینہ کو اٹھایا، اے میری لاڈلی اٹھو، پانی آیا ہے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے جیسے ہی سنا، آواز دی، اے پھوپھی اماں، ارے کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ اے پھوپھی اماں، کیا چچا عباس آ گئے؟ نہیں میری لاڈلی، عباس تو نہیں آئے، مگر یہ پانی آیا ہے۔ اے پھوپھی اماں، آپ بھی تو 3 دن کی بھوکی پیاسی ہیں، آپ کیوں پانی نہیں پیتی؟ اے میری لاڈلی، میں بھی پانی پیوں گی، مگر میری بچی تم بہت کم سن ہو، پہلے تم پانی پی لو۔ بس بچی نے اتنا سنا، ہاتھ میں کوزے کو لیا، ایک مرتبہ میدان کی طرف چلنا چاہتی ہے، زینب نے روک لیا، اے لا تذهبین یا سکینہ، اے میری لاڈلی کہاں جا رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں، ارے آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے، ارے میرا بھیا علی اصغر، ارے وہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اے پھوپھی اماں، پہلے اپنے بھیا کو پانی پلاؤں گی۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا وینقلبون۔ میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا، جب جل چکے خیام میں شہنشاہ کربلا، ناموس مصطفیٰ کا سب اسباب لٹ چکا، سہمے ہوئے تھے طفل ہراساں تھی بیبیاں، بے وارثی پاپنی پریشان تھی بیبیاں، آئی وہ شام میں غریباں
جس کا نام خیموں کی خاک پر تھا، غریبوں کا اہتمام، اور کوئی نہ تھا جو آ کے تسلی بھی دے سکے۔ یہ امتحان کا وقت تھا زینب کے واسطے، بنت علی کیسی قیامت کی رات تھی، پیش نظر حرم کے حفاظت کی بات تھی، اسباب کچھ نہ آیا حفاظت کا جب نظر، ایک نیزہ قتل گہ سے اٹھا لائی ڈھونڈ کر، گزری تھی نیف شب کے نظر آیا ایک سوار، زینب نے بڑھ کے آگے کہا اس سے زینہار، ہم بے قصوں کے پاس تو اب کچھ نہیں رہا، جو مال تھا وہ شام سے پہلے ہی لٹ چکا، دہشت زدہ ہے بچے اگر جاگ جائیں گے، مر جائیں گے غریب ابھی بچ نہ پائیں گے، روکا سوار نے نہ فرس جب کلام پر، زینب نے ہاتھ ڈال دیے خود لجام پر، نیزہ ابھی سنبھالا ہی تھا دل فگار نے، رخ سے نقاب اپنے اٹھا دی سوار نے، زینب نے جب سوار کے چہرے پکی نظر دیکھا کہ کوئی اور نہیں آئے ہیں پدر، اے انقلاب حالے دل زار کیا کہوں، زینب نے کی پدر سے جو گفتار کیا کہوں، زینب نے کہا رو کر بابا اب آئے ہو تم کیوں آئے ہو، زینب نے کہا رو کر بابا اب آئے ہو تم کیوں آئے ہو، جب لٹ گیا سب باغ زہرا، اب
اب آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ اب آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ زینب نے کہا رو کر بابا، اب آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ اس کرب و بلا کے جنگل میں، اس کرب و بلا کے جنگل میں، جب لاشائے قاسم مقتل میں، لاشائے قاسم مقتل میں، گھوڑوں کے سموں سے روندھا گیا، اس وقت کہاں تھے اے بابا؟ آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ زینب نے کہا رو کر بابا، آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ اصغر کے گلے پر تیر لگا، اصغر کے گلے پر تیر لگا، معصوم نے منہ سے خون گلا، معصوم نے منہ سے خون گلا، رائی زمین اور عرش ہلا، اس وقت کہاں تھے اے بابا؟ آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ زینب نے کہا رو کر بابا، آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ جب آگ لگی تھی خیموں میں، آگ لگی تھی خیموں میں، ایک حشر تھا برپا رانڈوں میں، حشر تھا برپا رانڈوں میں، فرسان ہمارا کوئی نہ تھا، اس وقت کہاں تھے اے بابا؟ آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ زینب نے کہا رو کر بابا، آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ کیا کیا نہ جفائیں ہم پہ ہوئی، کیا نہ جفائیں ہم پہ ہوئی، کیا کیا نہ اٹھائی ایذائیں، کیا نہ اٹھائی ایذائیں، جب کوہ مصائب ہم پہ گرا، اس وقت کہاں تھے اے بابا؟ آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ زینب نے کہا رو کر بابا، آئے ہو تم کیوں آئے ہو؟ اکبر کے کلیجے پر نیزہ، اکبر کے کلیجے پر نیزہ، سیف لعینوں نے مارا، لعینوں نے مارا، بہتا تھا لہو کا فوارہ، اس وقت کہاں تھے